من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اوپر بنا، اوپر بھی جگہ ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ یہ بہت بڑا انعام اور شرف ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام کی بارش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو بنایا، رات کی تاریکی کے لیے ستاروں کو بنایا، خوبصورتی کے لیے سیاروں کو بنایا۔ لیکن آپ یہ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات کو یا ان کی پیدائش کے طور پر یہ کہا ہو کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا عطا فرمانا، گفٹ دینا، فرمایا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں گفٹ دیا۔ پچھلے بڑے بڑے انبیاء کی امتوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ وہ امت محمدیہ میں ہوتے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے، حواریین نے، بلکہ انہوں نے دعا کی وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ شہادت دینے والوں میں سے لکھ لے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی دراصل امت محمدیہ کے لیے تھی کہ اے اللہ ہمیں دراصل ان میں سے بناتے، کیونکہ شہادت دینا یہ خاص بس ہمارا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ شہداء علی الناس کا وصف امت محمدیہ کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، جب رب العالمین نے خاص طور پر ان جاہلوں کی باتوں کی وجہ سے جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے، ایک بجلی کا کڑکا بھیجا اور وہ بجلی ان سب کو مار دی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ اے اللہ ان بدبختوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ برسا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تصیب بہا من تشاء وتہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو بات چیت اور جو تم مغفرت اور جو تم رتبہ اپنی امت کو مانگ رہے ہو موسیٰ، یہ تو رب العالمین نے ان کو لکھ دیا ہے کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ تمام صفتیں ان کی ہیں الذین یتبعون الرسول النبی، جو نبی امی کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ مانگا جا رہا ہے ہمارے سے 1500 سال پہلے، اور وہ صفات مانگی جا رہی ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیت یہ صفات ہم کو عطا کر دے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی 1500 سال بعد آنے والی اس امت کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے جو نبی امی پر ایمان لائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے جو ہم کو عطا ہوا۔ جنہوں نے اس کی قدر کی، اس کو سمجھا، جنہوں نے اس کی پامالی کی، یاد رکھو جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے۔ مرتبے جیسے ہیں، اگر ان مرتبوں کے لحاظ سے ہم نہ بدلے، عذاب بھی ویسے ہی ہوگا، مار بھی ویسے ہی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اونچا مرتبہ ہمارے سے پہلے ایک مختصر پیریڈ کے لیے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک کا مرحلہ تقریباً 1900 سال، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 1500 سال تو کم از کم بنتے ہیں۔ یہ پورا موقع اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے کیا ہے تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی یہود کو، لیکن ان بدبختوں نے اپنے اعمال سے جب ثابت کر دیا کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امامت کے منصب سے ان کو ہٹایا، اور اس کے بعد کسی کو امامت ملی اور سرداری ملی، وہ مقام ملا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت محمدیہ ہے۔ اور یہ مقام مرتبہ وقتی پیریڈ کے لیے نہیں ہے، ہاں اس کے اندر چینجز ہوتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے ہوں گے تو تبدیل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ کسی اور دوسری قوم کو لاتا رہے گا، لیکن اینڈنگ تک اسی امت محمدیہ کا رہنا ہے قیامت جب تک قائم نہ ہو جائے۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے جیسے بڑے بڑے انبیاء کی پیروی اور امت خواہش ظاہر کی، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بالکل متصل بہت سے لوگ اس کی تلاش میں بھی نکل پڑے، ان نشانیوں کو رکھ کر جن نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل میں ذکر کر دیا تھا، یا اپنے علم کے بنیاد پر ایسے صحابہ جو آگے چل کر صحابی بنے ان میں شامل ہیں۔ آج کی اس رات میں خاص طور پر ایسے ہی ایک صحابے کی زندگی آپ کے لیے پیش خدمت ہے، جنہوں نے اس امت محمدیہ میں شامل ہونے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، حتیٰ کہ کئی سفر اور کئی زندگیاں گزار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور صحابی رسول بنے، اور معمولی صحابی نہیں، بڑی چوٹی کے صحابی۔ ان کی سیرت مبارکہ اس حیثیت سے ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک ایسا موقع تھا جس میں عمومی طور پر یہودی جو عموماً تورات اور انجیل کو پڑھتے تھے، ان لوگوں کے حساب سے بھی کچھ لوگوں کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ہے، وہ زمانہ قریب ہے، اور اسی طرح نصرانی جن لوگوں کے پاس انجیل بھی تھی تورات بھی تھی ان کو بھی پتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے یہ جو خود صحابی رسول اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے سب سے پہلے ہجرت مدینہ کے بعد، تقریباً 8 دن چلتے رہے غار ثور سے نکلنے کے بعد، اور 8 دن چل کے جہاں پر پہلے اترے وہ مدینۃ النبی، یعنی مدینے سے پہلے قباء جہاں پر آج مسجد ہے قباء کی، اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں کچھ چیزیں آپ کے لیے صدقتاً لے کے آیا ہوں، اور اس میں عموماً کھجور تھے، بڑے عمدہ کھجوریں، میری جہاں تک استطاعت ممکن ہے میں نے آپ کے لیے صدقتاً لایا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا لیکن کھایا نہیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان میں تقسیم کر دیا۔ وہ انسان جو لائے تھے دل میں کہنے لگے نمبر 1۔ پھر کچھ دن ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی پہنچ گئے۔ پھر وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسے ہی کچھ کھجوریں لیے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے یہ ہدیتاً لایا ہوں، آپ قبول کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول بھی کیا، صحابہ میں بھی بانٹا، خود بھی کھایا۔ تو اس انسان نے اپنے دل میں کہا کہ دو۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا ہی موقع چند دن گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے کے سلسلے میں بقیع کے قبرستان پہ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، تو وہ انسان ارد گرد پھرنے لگے اور پیچھے پیچھے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ منشا سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چاہتے ہیں، تو اپنی چادر مبارک اوپر سے سرکا دی، اور انہوں نے جب مہر نبوت کو دیکھ لیا تو فرط مسرت سے آنکھوں میں آنسو آئے، دوڑتے بھاگتے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تو بوسہ دیے اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم 3 مرتبہ میرے پاس آئے اور آج رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اپنی زندگی کی روحدات کیا سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے زندگی کے اندر وہ قربانیاں دی ہیں جس کی وجہ سے میرے اوپر بڑی تکالیف آئی، اور آج میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے کی جو سب سے اہم ترین خواہش تھی وہاں پر میں آ کے پہنچ گیا، اور جو اہم ترین 3 نشانیاں تھی وہ تینوں آپ کے اندر موجود تھی۔ یہ آخری نشانی تھی جس کو دیکھنے کی تمنا میں رکھ رہا تھا، جسے اللہ کے رسول آپ نے دکھا دیا، کیونکہ دونوں مونڈوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بیچ میں ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا جس کے اندر تل اور بال لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تھی۔ اس کی نشانی پچھلے انبیاء کرام کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر ذکر تھا کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ مہر نبوت دیکھ لو تو پہچان لو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں۔ اسی کو دیکھنے کی وہ کوشش کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تھوڑی سی ہٹا دی، وہ آئے صحابی اور فرط مسرت سے بوسہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میری روحداد یوں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ سناؤ، تو انہوں نے اس طرح سنایا۔ فارسی ان نسل، آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام مابہ تھا، جس کے باپ کا نام بودخشا تھا۔ روایتیں آتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے تقریباً 50 یا 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کے پیدائش کے نبوت کے 40 یا 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ بعض روایتیں یوں بھی ہیں کہ اس صحابی رسول کی زندگی 300 سال تھی، 250 سال تھی، 120 سال تھی، لیکن اتنا زیادہ کیا ہے، مبالغہ نہیں، سیدھی سیدھی بات اگر کی جائے تو تقریباً 50-60 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ بہرکیف وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کا سب سے اکلوتا اور بہت ہی لاڈیلا بیٹا تھا، یہاں تک کہ والد مجھے لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، اور والد مالدار اعتبار سے
سردار بھی تھے، مال بھی تھا، قبیلے کا بڑا بھی تھا، اور زرتش مذہب، آتش پرست مذہب کا بہت بڑا گرو بھی تھا، اور ہمارے گھر کے اندر پیسے کی ریل پیل تھی، ہر کوئی ہمیں عزت دیتا تھا، اور والد اپنے آتش گدے کے بڑے بھی تھے، تو کبھی کبھی ہمیں مذہبی رسومات کے لحاظ سے بیٹے کو ساتھ میں لے جاتے تھے۔ ایسی ہی حالت تھی، یہاں تک کہ جب باپ کے ساتھ جانے لگے، خود ان کے اندر بھی مذہبی اعتبار سے جذبہ تھا، تو والد نے دیکھا کہ ان کے پاس مذہبی اعتبار سے جذبہ ہے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ اس حیثیت سے اس کا نگران بھی بنا دیا۔ کبھی کبھی یہ بھی جاتے اور آتش پرست جو کچھ بھی عبادتیں کرتے، ان عبادتوں کو یہ بھی پورے ہی دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کرتے، اور خاص طور پر وہ ان کا معاملہ جو ہوتا کہ آگ کو کسی طرح نہ بجھایا جائے، تو اس کے لیے وہ بھی کوششوں میں لگے رہتے کہ آگ نہ بجھے۔ یہ زندگی کا روٹین چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ باپ اپنی بہت بڑی حویلی تعمیر کر رہا تھا، اور اس واسطے کوئی ضروری کام تھا، اس واسطے انہوں نے کہا کہ بیٹا آج میں اپنے کھیت اور اپنے زمینوں پر جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی میرے غلام کام کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے میں نہیں جا سکتا، ایک کام کرو آج تم جا کے آ جاؤ۔ روزانہ کا یہ روٹین تھا باپ کا، جو ایک مرتبہ وہ خود بیٹے کے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا اس حیثیت سے کہ باپ کی زمین اور وہاں کے کام کرنے والوں کی رپورٹ لوں، لیکن ہوا یہ کہ راستے میں نے ایک چرچ دیکھا جہاں پر یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو معلوم ہو رہا ہے وہ زمانہ ابھی بھی کچھ صحیح لوگ تھے عیسائیت پر جو واقعتاً نماز کو مس نہیں کیے تھے، اور یوں چلتا چلتا اب تک تو کیا ہے، ان لوگوں نے وہ 2 نمازیں جو ان پر تھی وہ بھی مکمل طور پر بھلا دی۔ اب ان کے پاس صرف گھنٹہ بجانا رہ گیا، چرچ میں گھنٹے بجائے جاتے ہیں، اب نماز بھول گئے وہ لوگ، حالانکہ نماز ان کے لیے تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں نے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا، ان کی نماز دیکھی، مجھے لگا کہ یہ میرے مذہب سے زیادہ بہترین مذہب ہے۔ میں جب ان لوگوں کی عبادت ختم ہوئی تو میں اس کے بڑے کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، لیکن تمہاری عبادت میں مجھے سچائی نظر آئی، تم اپنے مذہب کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے جب بتایا توحید کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں، مجھے لگا کہ یہ مذہب میرے مذہب سے بہتر ہے، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اسی مذہب کو اپناؤں گا۔ اور رات جب میں آیا تو باپ سے سیدھے سیدھے کہا کہ ابا جان میں زمینوں کو تو نہیں گیا، وقت اسی میں لگ گیا کہ میں ایک چرچ پہ، ایک گرجا پہ داخل ہو گیا تھا، وہاں کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی اور میں وہیں پر رہ گیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا کیا غلطی کر رہے ہو، ہرگز بھی یہ ہمارے مذہب سے بہتر مذہب نہیں ہے۔ تو میں نے منہ پہ کہا کہ نہیں ابا جان، کیونکہ لاڈ پیار میں پلا بڑا تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں ابا جان، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سے بہتر ہیں وہ لوگ، کیونکہ اس اعتبار سے یاد رکھیے اس زمانے میں جب یہ بات کہی جا رہی تھی، اس وقت مسلمان صحیح طور پر اگر کوئی تھے تو وہ تھے، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی نا، تو اس حیثیت سے سچائی پر وہ تھے۔ تو باپ نے دیکھا کہ ارے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں آزاد چھوڑ دوں تو یہ مکمل مذہبی تبدیل کر دے اور میرے لیے بدنامی کا سبب بن جائے، تو انہوں نے گھر میں بیڑیاں ڈال کے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کے لوگوں سے کسی نہ کسی طرح بات چیت کر کے یہ معلوم کر لیا کہ بھائی میں تو باپ نے قید کر دیا ہے، یہاں رہ کے تو تمہاری مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا، ایسا کرو تمہارا جو سب سے بڑا گرجا جو ہے وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا شام۔ کہا کہ شام میں جب کوئی قافلہ جا رہا ہو تو تب مجھے شامل کر لینا، میں کسی نہ کسی طرح آ جاؤں گا۔ ان لوگوں نے اطلاع دی کہ فلاں وقت شام کو نکل کے آ جانا، ایک قافلہ شام جا رہا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی نہ کسی طرح وہ زنجیروں سے، بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا اور آ کے میں شامل ہو گیا شام والوں میں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، باپ، ماں باپ، خاندان، گھر، یہ میں نے پتہ ہی نہیں کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا اور وہ لوگ مجھے لے جا کے شام میں چھوڑ دیے، اور میں پوچھتا وہاں کا سب سے بڑا جو پادری تھا اور سب سے جو مذہبی گرو تھا، اس کے پاس میں جا کے کیا ہے اپنی پوری روح سنایا کہ میں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے اس کی مذہب کی سچائی کے لیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا بہت اچھی بات کی، تم میرے ساتھ رہو، میری خدمت گزار بن جاؤ، میں تمہیں تمام مذہب کی تعلیم دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جتنا کچھ واعظ و نصیحت کرتا ہے، جتنا کچھ دنیا سے بے رغبتی بتاتا ہے، لیکن یہ پکا خود دنیا کا پجاری ہے۔ لوگ لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے، لیکن یہ تمام مال غریبوں میں دینے کے بجائے اپنے آپ میں، اپنے جائیداد میں اضافہ کر لیتا۔ اور وہ شخص جو رودات بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ کے کیا کر سکتا ہوں، دل میں بہت ہی افسوس کرتا، یہاں تک کہ وہ 7 بڑے بڑے مٹکوں میں سونا جمع کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ مر گیا تو لوگ اسے دفنانے کے لیے آئے، بڑی اعزاز کے ساتھ اسے دفنانے کی تیاریاں شروع ہوئی، اور میں بھی اس کا ساتھ خاص شاگرد تھا، تو میرے لیے بھی کیا ہے، میرا ہی اہم کام تھا اس کو دفنانے میں۔ تو جب معاملہ پورے لوگ تیار ہو کے کھڑے ہو گئے اور وہ رسم ادا کی جانے لگی جب اسے دفنانے کی، تو اس وقت میں نے زبان کھولا کہ لوگوں دیکھو، جو تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں تھا، یہ کہ دکھانے کے لیے تو تمہارے لیے اللہ والا بنتا تھا، لیکن یہ پکا دنیا کا پجاری تھا، اور تم سب کا مال لے کے وہ غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا، بلکہ تم سب کا مال لے کے خود اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ آؤ میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتاتا ہوں۔ پھر یہ کہہ کے وہ لے گئے، اور وہ 60 مٹکوں میں اس نے بھرا ہوا سونے کے سکے بتائے کہ دیکھو اس نے مال و دولت تم لوگوں سے کیا ہے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ لوگ اتنے غصے میں آئے، اتنے غصے میں آئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو وہیں سے نکالا اور اسی مردہ میت کو لے کے سولی پہ چڑھایا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم دفن نہ کریں گے بلکہ پتھر پھینک پھینک کے اس کو ماریں گے۔ اس طرح اس کا انجام ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی جگہ دوسرا آیا۔ اب یہ دوسرا آیا تو یہ واقعتاً اللہ والا بندہ تھا، جو کہتا تھا اس پہ عمل بھی کرتا تھا، اور دنیا کی طرف ایک آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ میں اس کے پاس بھی رہا، اس کی خدمت بھی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی موت کے منہ میں جانے والا، یعنی آخری وقت اس پر بھی آیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس میں دین سیکھنے کے لیے آیا، اور جو کچھ بھی سیکھا آپ کے ساتھ رہا، بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اب وصیت کرو کہ تمہارے بعد میں کہاں جاؤں، کون سچا اچھا آدمی ہے؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں تو کوئی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب شام میں تو کوئی صحیح عیسائی موجود ہو جس کی طرف میں تمہیں بھیجوں۔ ہاں ایک کام کرو، موصل چلے جاؤ، موصل میں تمہیں کیا ہے، میرا ایک دوست ہے، میں اس کے نام پیغام لکھتا ہوں، وہاں جاؤ گے تو شاید تمہیں میری ہی طرح شخص ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں موصل چلا گیا۔ موصل میں جب میں نے وہ پیغام بھیجا، جو پیغام وہ آخری مرتے وقت دیا تھا وہ پادری، تو اس نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا کام کیا، تم میرے پاس رہو۔ تو میں پھر اس کی خدمت میں رہا، یہاں تک کہ وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اب بتاؤ تم مر جاؤ تو میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ بیٹا پھر موصل میں تو کوئی دوسرا نہیں ہے جو صحیح عیسائی ہے، سب مذہب تبدیل ہو گیا ہے، سب لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں، میں کسی کی طرف نہیں بھیج سکتا تمہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ تم اموریہ چلے جاؤ، وہاں اگر جاؤ گے تو وہاں میرا ایک دوست ہے میری ہی طرح، تو وہ وہاں کا ایڈریس وہاں پر بتاتا ہے کہ ان کے لیے ایک خط لکھ دیتا ہے، تو وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر بھی رہتے ہیں، زندگی گزرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کا بھی پادری مرنے لگتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا اب دنیا عیسائیت میں کوئی بھی سچا نہیں ہے، اور صحیح طور پر پیروی کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے، میں کس کی طرف تم کو بھیجوں؟
ہاں ایک بات ہے، وہ زمانہ بہت قریب آ چکا ہے جہاں پر نبی عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اگر وہ زمانہ تم پالو تو ان کی خدمت میں جانا، اور وہ ضرور بھی ضرور کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کریں گے، یعنی اس زمین کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کھجوروں کے درخت بہت ہوں گے۔ تو وہ جگہ تم کو تلاش کرنا پڑے، اگر تمہاری زندگی میں مل جائے تو ضرور وہاں چلے جاؤ، وہاں تم کو ملاقات ہوگی۔ اور اگر ملاقات ہو جائے تو وہ نبی ہے یا نہیں ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے 3 نشانیاں میں تم کو بتلاتا ہوں۔ وہ دراصل صدقہ نہیں کھائے گا، اس نبی پہ صدقہ حرام ہوگا، تحفہ کھائے گا، اور دوسرا اس کے 2 مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر یہ تینوں نشانیاں تم اس شخص میں پالو تو اس کی پیروی کر لینا۔ یہ کہہ کے وہ بھی مر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے تو کہیں جانا نصیب نہیں ہوا، اب زندگی گزارنے کے لیے میں نے کچھ بکریوں کو لیا اور انہی بکریوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ کچھ بکریاں تھی اور وہ کچھ جا کے اور زیادہ بڑھی اور زیادہ بڑھی، اس طرح کیا ایک غلہ بن گیا میرا، اور وہ زندگی چلتی رہی یہاں تک کہ میں نے سنا کہ ایک قافلہ ہے جو دراصل مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہم مدینہ جائیں گے تو وہاں پر کھجور کے درخت بھی ہیں، ہو سکتا ہے نبی وہاں آ جائے۔ تو مدینے کے قریب کے کسی گاؤں میں ایک قافلہ جا رہا تھا، تو میں نے اس قافلے والے سے کہا کہ بھائی مجھے لے چلو، دیکھو میرے پاس ہے کچھ نہیں ہے اور مجھے نہ دنیا کی کچھ پرواہ ہے، میرے پاس اتنی بکریاں ہیں، یہ پوری بکریاں چاہے تو تم اٹھا لو، بس مجھے تم جہاں جا رہے ہو وہاں چھوڑ دینا۔ ان بدبختوں نے میرے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے تو وعدہ تو کیا کہ تم کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیں گے، لیکن راستے میں وہ تمام بکریوں پہ قبضہ بھی کر لیے اور ساتھ ساتھ مجھے غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ بھی دیا۔ اب وہ یہودی اتفاق سے مدینے کے تھوڑی سی دور رہنے والا تھا جو مجھے لے آ کے یہاں پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پر بھی کھجور کے درخت ہیں، میں نے اپنا نصیب سمجھ کے اس کی غلامی اختیار کر لی، غلام بن گیا۔ وہ مجھے کام دیا تھا کہ اس کے باغ، اس کے کھجوروں کے درختوں کی دیکھ بھالی کرنا، اور میں کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا بھی رہا اور ساتھ ساتھ اس سے بھی، مالک سے بھی باتیں کرتا رہا۔ بات بات میں میری تجارت ہو گئی، یعنی اس نے کہا کہ یہ غلام جو ہے نا یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے لے جاؤ، تو قیمت طے ہوئی اور وہ قیمت دیا اور وہ مجھے خرید لیا۔ وہ اتفاق سے جب مجھے لے آیا تو وہ بالکل مدینہ تھا، جہاں اطراف و اکناف میں ہر جگہ کیا ہے، ماشاء اللہ سے کھجورے کے جھنڈ تھے۔ میرے دل میں تسلی ہو گئی کہ چلو غلام ہی صحیح، لیکن میں وہاں پر پہنچ گیا ہوں جہاں میرا آخری جو پادری تھا، جو گرو تھا میرا، جس نے وصیت کی تھی کہ وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک تو میں پہنچ گیا۔ اب ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درخت کے اوپر چڑھ کے درخت کے کھجور توڑنے کے لیے کام کر رہا تھا تو میرے آقا کو ملنے کے لیے ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں قبیلے کا برا ہو، یہ بدبخت پورے کے پورے نکل کے گئے ہیں قبا میں، اس واسطے کہ وہاں پر جو مکے میں نبی ہونے کے دعویٰ کیے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ میرے اوپر سخت طاری ہو گیا۔ زندگی کے 60 سال جہاں شہزادہ بن کے میں زندگی جی رہا تھا، وہاں سے نکل کے تقریباً 60 سال ہو گئے، اور ادھر یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخصیت کا تجھے انتظار ہے وہ آ چکے ہیں، اور میں ایک درخت پہ چڑھ کے کھجوریں اتار رہا تھا۔ میرے اوپر کے اندر جسم میں جو راشا طاری ہوا تو میری حالت یہ ہوئی کہ میں نیچے گر پڑوں گا۔ کسی نہ کسی طرح میں پکڑتے پکڑتے نیچے اترا اور میں بہت دوڑا بھاگا، کہا کہ تو نے کیا کہا ابھی بتاؤ مجھے۔ اب یہ دلچسپی دیکھ کے میرے آقا دیکھ رہا تھا، اس نے ایک چھانٹا رسید کیا، ایک تھپڑ مارا، کہا کہ تجھے ان باتوں سے کیا سروکار، جا جا کے اپنا کام کر۔ اب میں تھا بھی غلام اس وقت، میں نے زبان خاموشی اختیار کی، منہ بند کر کے نکل کے آیا، لیکن دل میں تہیہ کر لیا تھا اللہ کے رسول کہ میں پہلے آپ کو صدقہ پیش کروں گا۔
پھر کچھ ہی دن قبا ہی میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ کھجوریں لے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ صدقہ ہے اللہ کے رسول، آپ لیجئے۔ تو اب وہ صحابی دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول کھا رہے ہیں یا نہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، صحابہ کو تو بانٹ دیا، خود نہیں کھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ آ گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ اور کھجوریں لے آ کے پہنچے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ تحفہ ہے میری طرف سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا اور اصحاب رسول اللہ کو بھی تقسیم کیا، تو انہوں نے کہا کہ دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد موقع کے تلاش میں تھے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار موڈ میں رہیں یا ایسا موقع مل جائے کہ کیا ہے کپڑا نیچے اتر جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ اور یہ موقع اس وقت قبرستان میں پیش آ گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رودات سن کے بڑے خوش ہوئے، کوئی اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ آگے بڑھ کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ رودات جن صحابی رسول کی ہے، یہ تاریخ میں سلمان فارسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو خود اپنی زندگی میں سب کچھ اللہ کے لیے تج کے اس دین کی سچائی کے لیے نکل چکے تھے، اور تقریباً انہیں زندگی میں بہت مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، اور اپنی تمام تر جائیداد، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ یہ ڈھونڈتے 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 یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا تو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس وقت یہ غلام تھے ایک یہودی کی، چاہتے تھے کہ جس کی غلامی کے لیے میں نے اپنی آزادیاں قربان کر دی، اور جس کی غلامی کے لیے میں نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، لیکن آج میں اس شخصیت سے ملاقات کر لیا ہوں، لیکن اس شخصیت کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وقت ملتا آ کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا محبت کرتے۔ اسی غلامی کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی بدر میں شریک نہیں ہو سکے، احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب سال گزرتے چلے گئے، اب رہنا ان کے لیے بالکل یہ دوبھر ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری غلامی کا کچھ مداوع کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بات چیت کر لو، آزادی کے لیے وہ آخر کیا لینا چاہتا ہے، تم اس کی بات چیت کرو۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں بات کر لوں بھی تو کون ادا کرے گا، کون مجھے آزاد کرے گا؟ کہا کہ تم بات کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اس یہودی کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ میں آزادی چاہتا ہوں، میری قیمت کیا ہے، میں وہ قیمت تم کو ادا کر لوں گا۔ اس نے کہا، عجیب شرط رکھی، اس نے کہا کہ دیکھو جی 300 کھجوروں کے درخت مجھے چاہیے، اور وہ ایسے ہونا کہ 300 کے 300 بھی درخت بننا ہے، تم پودے لگانا، پانی دینا، انتظار کرنا، یہاں تک کہ پورے درخت پھلدار بننا، اور اتنا سونا چاہیے، 30 اوقیہ سونا۔ اب یہ شرط بھی عجیب تھی، یہ معاملہ بھی عجیب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بدبخت کہتا ہے 300 درخت، اور 300 درخت جہاں لگائے جائیں تو بھائی اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہر درخت پھلدار ہو جائے، آپ 200 لگائیں، 100 لگائیں، لیکن کچھ بنیں گے کچھ نہ بنیں گے، یہ اصول ہے۔ 300 کے 300 درخت پھلدار بن جانا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ شرط بھی
بہت کٹھن ہے۔ دوسری بات، وہ جو سونا مانگتا ہے اتنا سونا کہاں سے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تم حامی بھر لو۔ اوکے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو حضرت سلمان فارسی نے بھی آ کے کہہ دیا کہ اوکے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، حضرت سلمان فارسی کے لیے کہا کہ تم جتنا ہو سکتا ہو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کسی نے کہا کہ میں 2 درخت دے دوں گا، کسی نے کہا میں 3 دے دوں گا، کسی نے کہا میں 4 دے دوں گا، کسی نے کہا میں 10 دے دوں گا۔ میں اس طرح کیا ہے گنتی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ کیا ہے 300 کے قریب آ گئے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جگہ متعین کر دو کہاں لگانا ہے، جب وہ متعین کر دے گا جگہ، وہاں خود میں آ کے لگاؤں گا۔ جب درخت متعین ہو گئے اور جگہ متعین ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اس کو پیرا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت یوں ہوئی کہ ہر درخت پھلدار بن گیا۔ 300 کے 300 درخت مکمل ہو گئے۔ اب دوسری بات تھی سونا پیش کرنا جو مانگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگ میں واپسی ہوئی تو مال غنیمت میں ایک انڈے کے برابر انڈا ہے نا، انڈا، ہاں، اس کے برابر سونا ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، کہا کہ لے جاؤ یہ اس کو دے دو۔ حضرت سلمان نے کہا ایک روایت کے مطابق کہ اللہ کے رسول یہ انڈے کے برابر جو ہے یہ اور جو وہ وزن مانگتا ہے جتنی گرام، وہ دونوں تو برابر نہیں ہوں گے، جو وہ مانگا وہ بہت بڑا ہے اور یہ انڈے کے برابر کا وزن کیسے پورا ہوگا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہے، تم جاؤ اس سے وزن کرا لو۔ تو یہ لے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ یہودی کو دیا کہ لو، تو جیسے ہی وہ تولنے لگا جتنا اس کا وزن ہونا تھا وہ چاہتا تھا، وہ انڈے کے برابر کا وزن اتنا ہی نکلا، نہ تھوڑا کم نہ زیادہ۔ اب وہ مجبور ہو گیا حضرت سلمان فارسی کو ریلیز کرنے کے لیے۔ اب غلامی سے نکل کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد غزوہ احزاب، غزوہ خندق 5 ہجری پیش آئی۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو پورے قریش کے لوگ جمع ہو کے مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تقریباً 10,000 کا لشکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خاص صحابہ کو جمع کیے اور فرمایا کہ اس کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کہے کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں فارس کے اندر خندق کھودی جاتی ہے جس سے دشمنوں کو ہم پرے کر دیتے ہیں اور وہ لوگ ہم سے لڑ نہیں پاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر بہت پسند آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو سلمان فارسی نے جو کہا ہے اسی پہ ہم سب عمل کریں گے۔ دشمن سامنے ہے، مدینہ اس کے پیچھے پہاڑ، اب مدینے میں انٹر ہونے کی جتنی سامنے کی جگہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر کے کہہ دیا کہ اتنا اتنا ایریا، اتنے اتنے صحابہ لیں اور اپنے ذات پر بھروسہ کریں، خندق کھودتے جائیں۔ ایک اتنا بڑا گڑھا کھودنا ہے جہاں سے ایک بہت بڑا سوار یا گھوڑے سوار بھی تیزی کے ساتھ آ کے اس کو پھلانگ نہیں سکتا، ایسا بنا دو اس کو۔ کام شروع ہو گیا۔ عرب کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھے کہ جب 10,000 کا لشکر ایک بارگی حملہ کرے گا مدینے پر تو پھر تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان لوگوں کو۔ لیکن ادھر حضرت سلمان فارسی کے آئیڈیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چوڑی اور بہت لمبی طویل خندق کھودنے کا حکم دے دیے، جس میں حضرت سلمان بھی شامل ہے۔ ایسے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان کی عزت، احترام اور صحابہ کے درمیان
ان لوگوں کے جو خدمات ہیں اس حیثیت سے کیا مقام و مرتبہ تھا، یہ دیکھیے کہ بعض صحابہ نے بات کی کہ بھائی یہاں یا تو مہاجر ہیں یا تو انصار ہیں۔ انصار وہ ہیں جو مدینے کے باشندے ہیں، مہاجر یہ ہیں جو مکے سے آئے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان کون ہے؟ وہ مہاجرین میں شامل ہوں گے یا انصار میں شامل ہوں گے؟ مہاجرین نے کہا کہ یہ دراصل یہاں کے نہیں ہیں، اس واسطے یہ مہاجرین میں شامل ہوں گے۔ انصار نے کہا کہ نہیں، یہ مکے کے نہیں ہیں، اس واسطے یہ ہمارے انصار میں شامل ہوں گے۔ اس پر ایک طرح کا کیا ہے، بہترین اندرونی طور پر ایک تنازعی کہہ لیجئے، ایک بات چیتی، ایک جھگڑائی کہہ لیجئے، لیکن ان کے مرتبے کے اعتبار سے دونوں طرفہ بات چیت شدید ہوتی چلی گئی۔ حضرت سلمان کہاں کے ہیں؟ مہاجر کہہ رہے تھے یہ ہمارے ہیں، انصار کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہاں تک کہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصار ہیں، سلمان میرے خاندان سے ہیں، اہل بیت ہے سلمان۔ سلمان نے جو قربانیاں دی ہیں، جس حیثیت سے انہوں نے زندگی گزارا ہے، جس حیثیت سے انہوں نے اپنا خاندان چھوڑا، اپنا قبیلہ چھوڑا، اپنی سرداری چھوڑی، اپنی جائیداد چھوڑی، اس حیثیت سے ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے میں سے ہیں سلمان۔ یہ اعزاز اتنا بڑا اعزاز تھا کہ صحابہ دنگ ہو کے رہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو اپنے خاندان میں سے قرار دے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے جب قرآن کی تعلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، پھر اس سے پہلے جن جن کے پاس زندگی گزارا ان کی تعلیم، گویا کہ مرجع بن گئے تھے، تمام علوم کا منبع بن گئے تھے۔ تورات بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، سب کتابوں کا علم حضرت سلمان کے سینے میں جمع ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ فرمائے کہ ہم سب جنت کو چاہنے والے ہیں۔ ہم سب کون ہیں بھائی؟ جنت کو چاہنے والے ہیں، لیکن 3 افراد ایسے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ان کو چاہتی ہے۔ یارو اللہ تبارک و تعالی نے کیا عزتیں دی ہوں گی، ہاں؟ ہم سب کو جنت کا اشتیاق ہے، لیکن جنت جس کی مشتاق ہے، فرمایا کہ وہ سلمان ہے، عمار ہے، علی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، چاہتی ہے کہ کب آئیں گے، یہ کب آئیں گے، انتظار کر رہی ہے۔ ان میں ایک سلمان ہے، ایک عمار ہے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ مرتبہ حضرت سلمان کو ملا۔ ان کی سمجھ، ان کی دانائی، ان کا علم اس حد تک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، صحابہ کرام انہیں بہت اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھائی چارہ کرایا تو حضرت ابو الدرداء سے کرایا۔ ابو الدرداء کی میں نے سیرت پہلے بیان کر دی ہے، یہ واقعہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ابو الدرداء کے پاس گئے، دیکھا ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے۔ دیکھا کہ بھائی کی اہلیہ حضرت ام درداء بالکل ایسے ہیں گویا کہ کیا ہے، کوئی بیوہ رہتی ہے، ہاں، زیب و زینت سے دور، پریشان حال۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں ایسی ہیں؟ ام درداء نے کہا کہ میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، آپ کے بھائی کو مجھے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے رہتے ہیں، کبھی انہوں نے کیا ہے مجھے ایک نظر دیکھا بھی نہیں ہے، اب میں کس کے لیے زینت اختیار کروں، کس کے لیے تیاری کروں؟
کس کے لیے خوبصورت بنوں؟ شوہر کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کام ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی حالت ہے۔ اب وہ کہیں گئے ہوئے تھے، آ گئے، کھانا تیار ہوا، کھانا لا کے پیش کیے، اور حضرت سلمان نے کہا کہ آئیے آئیے آپ بھی بیٹھیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مہمان ہوں، میرے ساتھ جب تک تم بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤ گے تب تک میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، روزہ کیا کروں؟ کہا کہ توڑو، روزہ توڑو، کھاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے۔ اب انہوں نے مجبور، ایک تو بھائی ہیں، ایک تو کیا ہے علم میں بھی بڑے ہوئے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، روزہ توڑ دیا، ساتھ میں کھانے بیٹھ گئے۔ رات ہوئی تو پھر کیا ہے، بولا حضرت ابو درداء نے کہا کہ دیکھیے بھائی آپ سو جائیے، میں تو نماز کو چلا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ اندر، جاؤ اپنے بیوی کے پاس، معلوم ہے مجھے، خاموشی کے ساتھ سو جاؤ، آخری پہر میں خود اٹھاؤں گا، ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں گے۔ کہا کہ نہیں میرا روٹین تو یہ ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آج میں ہوں یہ کام ہونے نہیں دوں گا، آپ جائیے آرام سے سو جائیے، میں آخری پہر اٹھنے کا عادی ہوں، میں اٹھوں گا، آپ کو بھی اٹھاؤں گا، ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں گے۔ تو مجبوراً انہوں نے کیا کیا، پھر سو گئے۔ پھر آخری پہر اٹھایا، دونوں نے نماز پڑھی۔ ان کو بہت تشویش تھی دل کے اندر کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ میرا روزہ توڑوا دیا، میری نماز کو رکوا دی، میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کے جاؤں گا۔ صبح ہونا تھا، دوڑے بھاگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول جن کو بھائی بنایا آپ نے، حضرت سلمان کو، انہوں نے کیا کیا، کل میرا روزہ توڑوا دیا۔ کہا کہ اچھا ایسا ہوا، اور رات میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اچھا سلمان نے ایسا کیا، بلاؤ سلمان کو۔ جب حضرت سلمان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سلمان یہ کیا ہے کہ تم نے ان کا روزہ توڑوا دیا، نماز سے رکوا دی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کی عبادت حد سے بڑی ہوئی ہے، اور ان کی بیوی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ہر رات پوری نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے بتایا کہ نہیں، حق ان کا بھی ہے، ان کے بیوی کا بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے کیا کیا، وہ نفل روزہ تھا، تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور میرے ساتھ وہ وقت جہاں پر تہجد کا آخری پہر ہے اتنا کافی ہے، وہ میں نے سمجھایا۔ تو کہا کہ سلمان نے سچ کہا، سلمان نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ ہاں فہم دیکھیے، دین کو سمجھ دیکھیے اس وقت کیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہے۔ یہی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے سلسلے میں سیم یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈائریکٹ کہی تھی، لیکن یہ علم کا منبع پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر بھی جس نتیجے پہ پہنچے اور جس طریقے سے فیصلہ کیا، وہ عین اسلام تھا۔ یہی ہے فہم، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جسے دین کی سمجھ مل گئی، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ ہاں مال دیتا ہے، کار دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے، ہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اصل چیز تو کیا ہے، دین کا فہم ہے۔ دین کا فہم کسی کو عطا ہو گیا تو یوں سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی ایسے ہی شخصیات میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سلمان فارسی نے اپنی دنیا کو بالکل بھی خرابات کہہ دیا۔ پہلے ہی بہت ہی دنیا کے بے رغبت ترین انسان تھے، کچھ جمع کر کے رکھتے نہیں تھے،
جو ملتا تھا سب کا سب، حتیٰ کہ حضرت عمر کی خلافت میں حضرت سلمان فارسی کو حضرت عمر نے گورنر بنا کے بھیجا اور گورنر کی تنخواہ مقرر کی، لیکن پوری تنخواہ فقیروں میں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے اور چٹائی خود بیٹھ کے بنتے تھے، چٹائی بنتے تھے، تاگوں سے چٹائی بنتے تھے، اور وہ چٹائی بن کے لے جا کے پیش کرتے تھے، بیچتے تھے، اور اس سے جو منافع، جس سے جو پیسہ آتا وہ اپنے کھانے کے لیے رکھتے تھے۔ گورنری کا 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، تمام کا تمام اللہ کی راہ میں دیتے، اور خود چٹائی بن کے جو پیسہ آتا ان میں بھی جو بچت ہو جاتا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس گورنر جب تھے اس وقت ان کے ساتھی بہت ہی رنجیدہ ہوتے تھے کہ جتنا کھانا ہے اتنا بھی لینے کو تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ پوری زندگی بیوٹی یہ ہے کہ گھر نہیں بنایا، کسی بھی سایہ دار درخت کے نیچے رہ لیتے تھے، جہاں کہیں بھی گئے کسی سایہ دار درخت یا کوئی بھی چھپر دیکھ لیتے تو رہ لیتے تھے، گھر بناتے نہیں تھے۔ گورنری کے زمانے میں ان کے پاس ان کے چاہنے والوں میں سے ایک شاگرد آیا، کہا کہ حضرت سلمان سے کہ میں آپ کو ایک گھر بنا کے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں چاہیے، سچ بول رہے تھے وہ، اور وہ ان سے کچھ نہیں مانگ رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ ان کو ایک گھر مل، گورنر ہے، گورنر کے لیے تو ایک گھر چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو گھر بنا، کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے گھر نہیں چاہیے۔ کہا کہ دیکھیے آپ اس طرح رہتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے، ہمارے لیے کم از کم ایک جھوپڑی سے، کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے گھر ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی سے اتنا تو رحم کیجئے کہ آپ کی منشا کے مطابق گھر بنا کے دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، حضرت سلمان نے پوچھا کہ میری منشا کے مطابق کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ویسے ہی بنا کے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو میں کھڑا ہوا تو چھت لگنا مجھے سر پہ، اور لیٹا تو پاؤں اور سر پہ دیواریں لگنا ہے، اتنا چھوٹا سا ایک کمرہ اگر تم مجھے بنا کے دے سکتے ہو تو بنا کے دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ خیر، اتنا مان لیے یہ بھی صحیح، اتنا مان لیے آپ یہ بھی صحیح کہ ایسا ہی میں گھر بنا کے آپ کو دیتا ہوں، کھڑیں گے تو چھت لگے گی، لیٹیں گے تو پاؤں دیوار کو لگے گا۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، یہی حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے بھی، احادیث کے اندر یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ جس حجرے میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ جب نماز تہجد کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے تو دوسرا شخص لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو میں پاؤں کھینچ لیتی تھی، تب جا کے جگہ ملتی تھی، ورنہ جگہ نہیں ملتی تھی، کھڑے ہوتے تو چھت لگتی تھی۔ ہاں، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اگر اس کی حفاظت کر لی جاتی تو آج مسلمان دیکھتے تو عبرت حاصل کرتے، کیونکہ ان نشانیاں کو اللہ تبارک و تعالی نے رہنے نہیں دیا، یہ اور بات ہے، لیکن جس رسول نے جیسے زندگی گزارا وہ نشانیاں اگر باقی رہ جاتی تو آج ہم کو معلوم ہوتا جس نبی کی امت ہونے کے بعد ہم نے جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کھادگی اور جو فیشن اور جو کیا ہے، اللہ اکبر، کیا کیا بولیں گے، ہم نے تو کیا زندگی ہی دنیا بنا کے رکھ لی۔ کون بنتا ہے، کون چاہتا ہے دنیا جب خود بخود آ رہی ہو تو نہ بولنے والا کون ہے دنیا میں؟ اب کچھ بھی ہو جائے، ہم تو ابھی سن رہے تھے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کو بھی کھانے پینے سے فرصت ملی تو نا عبادت کریں۔ ہاں، کچھ اللہ والے بندے بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عموم کا حال کیا ہے؟ ابھی مجھے کیا ہے بتایا جا رہا تھا، خواتین میں تو صرف اور صرف کھاؤ 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 کھاؤ، ایک کھانے کی جگہ ہے تھوڑی، لا حول ولا قوت الا، کھانا تھا تو گھر میں ہی بیٹھ کے کھا لینا تھا۔ ہاں، نہ صفائی کا اہتمام، نہ عبادت کا اہتمام،
نہ پردے کا اہتمام، کیوں رکھا ہے؟ سر درد بن گیا ہے مجھے، اتنے فون، اتنا بیزار، آخر اعتکاف رکھا کیوں ہے؟ یہ پریشانی ہے مجھے، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں بھی لڑائی جھگڑے، یہاں بھی تو میں، ارے اعتکاف کو آیا ہے بندہ، ارے 10 دن تو خاموش زبان پر کیا ہے، اسٹیکر لگا لینا جی، اگر تجھے کھولنے سے فرصت نہیں ملتی تو کم از کم اسٹیچنگ کر کے آ جا، ضرورت نہیں ہے کھولنے کی، کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ 10 دن خاموشی سے نہیں رہ سکتے؟ 10 دن میں بھی لڑائی جھگڑا، 4 لوگ مل کے نہیں رہ سکتے تو لا حول ولا قوہ، کیا کام کریں گے امت مسلمہ کے لیے؟ ہم نے 2 سال یہاں پر کیا، لیکن ہر سال کا مسئلہ یہی تھا، 2-3 دن تو صبر ہو جاتا، لیکن 4ویں 5ویں ضرور فون آتے، مول صاحب جو اچھے لوگ ہیں نا وہ بولتے رہ نہیں سکتے ہم ان کے ساتھ، خالی کھاؤ پیو سو یا آ کر باتیں ادھر کی ادھر کی، وہ بھی 4 لوگ عورتیں ملے تو خاموش رہنا سو دنیا میں، وہ کب ہونا سو ہے؟ وہ کب ہونا سو؟ 2 عورتیں 20 سال جیل میں تھے کہتے ایک ساتھ، 20 سال کیا کرے گی ایسا گناہ، انہیں ڈالا 20 سال۔ 20 سال کے بعد جب دونوں رہا ہو گئے تو ایک دوسرے کو بولے گئے تھے باقی باتیں گھر میں کب کر لیں گے، بولے گئے تھے، باتیں ختم ہوتے نہیں۔ آئے اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، زبان پہ پٹی لگاؤ، رہ نہیں سکتے تو آؤ مت، آنا ہے تو پھر جو کچھ بھی شرائط اعتکاف ہے اس کو پورا تو کرو۔ یہاں بھی دنیا دنیا دنیا، افطاری کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ لا وہ لا وہ لا یہ لا، پھر اس کے بعد کسی بھتیجے کو فون کر دیے، کسی کی کیا اسے فون کر دیے، کسی سویگی کو فون کر دیے، کوئی انہیں سوچتا نا کیا مرکز السلام کیا مسجد السلام میں خالی آرڈرات فون پہ آتے ہیں، لکھ کو رکھ لیں گے ایڈریس، مجھ کھب بولے تو بھی سیدھا لگ دے ڈالیں گے، یہ حالت ہو گئی۔ بھائی کھانے کے لیے اعتکاف ہے نہیں ہے، صفائی، اہتمام، ایک دوسرے کا ایڈجسٹمنٹ، کسی کو کسی چیز کی پسند نہیں آئے گی آپ چھوڑ کے دیں یا وہ چھوڑ کے دے، تو میں کیا تو کیا، اسی کے اوپر کیا اعتکاف کرنا ہے؟ ہم مسجد میں 10 دن نہیں سدھر سکتے، یہ اصحاب رسول اللہ اپنی پوری زندگیاں سدھار کے زندگی جو گزارے ہیں نا، تب جا کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شان کیا ہوگی۔ پھر اللہ نے کیوں انہیں کیا ہے اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اس طرح کے القاب سے کیوں نوازا، تب جا کے سمجھ آتی ہے۔ 1-2 دن ہم دنیا چھوڑ کے نہیں رہ سکتے ہیں، 1-2 دن ہم کیا ہے غلط الفاظ چھوڑ کے زبان نہیں بند کر سکتے ہیں، 1-2 دن میں اپنی چاہت کا کھانا چھوڑ کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو قربان جائیے ان زندگیوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزاری، اور جو اللہ کے رسول پر بیعت کیا اس کی مخالفت نہیں کی، دنیا جمع نہ کیا تو نہ جمع کیا، کھانا نہیں کھایا تو نہیں کھایا، ایسا کھایا کہ کھجور کی ایک کھجور کی شاخ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ پانی، کچھ جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا، بس جینے کے لیے کھاتے تھے، کھانا ہی جینا نہیں بن گیا تھا۔ اللہ کی قسم یہ بے ادبی ہے مسجد کے اندر، اللہ کی قسم، دوبارہ 12 اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بے ادبی ہے۔ آپ مجھے گالیاں دیں یا نہ دیں، میں ذمہ دار کی حیثیت سے نہیں، ایک بھائی کی ریکویسٹ کی حیثیت سے کہتا ہوں، مسجد میں اعتکاف کرو تو اللہ کے لیے قوانین کی پابندی کرو، مسجد کا احترام کرو، صفائی کے اعتبار سے اپنے معاملے کو درست رکھو، ایک دوسرے کا ایڈجسٹمنٹ کرو، معاف کرو، معافی تلافیاں کرو، ایک دوسرے کی زبان درازی نہ کرو، ایک دوسرے کو گالی نہ دو، اگر نہیں رہ سکتے تو مت آؤ۔ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسجد کی بے حرمتی برداشت نہیں ہو سکتی ہمارے سے۔ ہم تو اپنی زندگیاں کھپا کے مسجد کی حرمت کے لیے لڑ مرے ہیں، یہاں کے بیٹھ کے اعتکاف کے نام پر مسجد کی بے حرمتی۔ اگر آپ کے اندر تابعداری نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اعتکاف کے رہنے کے شرائط نہیں ہیں، اب شرائطیں نہیں ہیں، آپ اپنے منہ کو بند نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنے پیٹ کو کچھ دیر کے لیے آپ بند نہیں رکھ سکتے ہیں، اور غلاظت اور اسی طرح کیا ہے صفائی کو درست نہیں رکھ سکتے ہیں، تو آتے کیوں ہیں مسجد کو؟ آخر یہ بولنے کا مجھے کوئی حق نہیں کہ مت آؤ، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں،
اللہ کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو پھر ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم تو ایک ایک ذرہ ذرہ اس کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں. میرے طلباء ہیں، ذمہ داران ہیں، کیا کچھ کوششیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن آنے والے بھی تو سپورٹ کریں، دیکھیں، اہتمام کریں، غلطیوں سے روکیں. بچوں کی طرح لڑ لینا، ایک دوسرے پر کیا ہے گالیاں کھینچ لینا، ایک دوسرے کو تکلیفیں دینا، یہ کیا طریقہ ہے اعتکاف رکھنے والوں کا؟ اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے. مجھے آج شدید طور پر محسوس ہوا، 2-3 مجھے کالز آئے، 2-3 بار مجھے بتایا گیا. میں نہیں بولنا چاہتا تھا کہ کروں کیا، بولیں گے تو بھی کیا ہے، اپنوں ہی کو تو بولیں گے، کہاں غیروں کو جا کے بولیں گے. امید ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی شکایت نہیں آئے گی. اعتکاف والوں کو خاص طور پر کہتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی پوری زندگی دنیا سے کٹ کے گزاری. 30 ہجری میں وفات کا وقت آیا. حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے. سعد ابن ابی وقاص بالکل ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. عشرہ مبشرہ کے ایک صحابی ہیں یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں ہیں. سعد ابن ابی وقاص نے کہا حضرت سلمان سے آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں بشارتیں آپ کے ساتھ ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا کہ نہیں، ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول سے میں نے ایک وعدہ کیا، اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم دنیا جمع نہ کرنا، لیکن آج میں مرتے وقت میرے گھر کے اندر ایک لوٹا ہے، ایک کھانے کی ریکھا بھی ہے، ایک پہننے کے میرے لیے ایک چادر ہے، میں اتنی دنیا جمع کر لیا، کل اللہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ اس دنیا کو رو رہے ہیں جو انہوں نے جمع کیا تھا. کیا ضرورت کا ایک لوٹا، کھانے کو ایک ریکھا بھی، ایک لکڑی، کہیں چلتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو ایک لکڑی، پہننے کو ایک چادر، تو ایک چادر کیا ہے عدل بدل کے لیے. یہی کل سامان تھا اس گھر کا جس کو حضرت سلمان رو رہے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ لیا تھا کہ میں دنیا جمع نہ کروں گا، اور میں نے یہ دنیا جمع کر لی، کل اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ یہ دنیا ہے. اس دنیا کو حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں، تو پھر ہمارے اپنی زندگیوں کے جو کچھ بھی انبار لگا کے رکھے ہوئے ہیں بینک بیلنس میں، گھروں میں، فلاں میں، فلاں میں، اور جمع کر کر کے رکھ کے بھی پھر بھی کیا ہے شکوہ ہے اللہ سے، اللہ مجھے کیا دیا بھائی، اس کے پاس دیکھو یہ گھر ہے، اس کے پاس دیکھو یہ گاڑی ہے. ہمیشہ شکوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو چھوڑا جو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی رو رہے ہیں کہ میں نے دنیا جمع کر لی، کل اللہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں؟ ایسی زندگیاں گزار کے جانے کے باوجود بھی ان سب کی زندگیاں سننے کے وقت ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو صحابہ تھے، یہ بھی تو انسان ہی تھے، ہاں ان کو بھی ضروریات تھی، ان کے سامنے بھی دنیا پوری رونق کے ساتھ آئی تھی، لیکن یہ لوگ ایمان ایسے لائے تھے سچے پکے کہ انہوں نے کبھی کیا ہے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اور ہم بھی ایک ہیں کہ اسلام کے وہی دعوے دار ہیں، مسلمانیت کے وہی دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، ایک رمق بھی نہیں ملتی ہے. تو کچھ تو سوچو، بدلو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور اس پہ چلو. ایک دو لمحے، ایک دو دن کے لیے کیا ہے بدل جانا، یہ کوئی معمولی بات ہے، بالکل یہ نارمل ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوری زندگی اسی پہ قائم رکھ کے گزارنا یہ اصل بات ہے.
رمضان آیا، ابھی دیکھیے 27 کا ابھی تو کیا ہوگا، ادھر لڈو ادھر جھانگری، کیا کیا نہیں ہوگا، ادھر سے ادھر پورے تماشے ہوں گے، اور آخری میں کیا ہے، ٹائر وغیرہ باندھ کے آوازوں سے ساتھ ادھر ادھر بچے سائیکلوں میں پھریں گے، آتش بازی بھی ہوگی یا کچھ کیسے بھی کیا کرنا ہے، کسی بھی طرح فجر کر دینا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم ہو گئے، ختم کی رات، یہ ختم کی رات ہم بھی ختم ہو گئے، مردہ ہو گئے، اس کے بعد مسئلہ ہی ختم۔ اللہ نے 30 یا 29 کا مہینہ بنایا، ہم نے کیا کر دیا، 27 کا مہینہ بنا کے چھوڑ دیا۔ دنیا میں ایسا کوئی ہے جو مہینہ 27 کا بنتا ہے؟ ہجری اعتبار سے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے، انگلش کے اعتبار سے یا تو 28 یا 29 یا 30 یا 31 تک ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 27 تو کبھی نہیں آتا شاید، میں اتنا پڑھا نہیں، مجھے پتہ نہیں، بڑے بڑے علامۃ الدہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں 27 کا بھی کوئی مہینہ انگریزی میں ہے؟ نہیں ہے نا، دیکھیے نہیں ہے، لیکن ہم نے کہاں سے ایجاد کر لیا 27 کا مہینہ، ختم کی رات، کیا کیا ختم، پورا ختم، ایک دم سے ختم۔ ہاں، پھر اس کے بعد ایسا مرتا ہی نہیں، پھر اگلے 27 کو جیتا ہی نہیں، بے خوف ختم ہو جاتا ہوں، نام بھی ختم کی رات رکھ لیا۔ اور ہمارے مسجدوں کے متولیوں کو، یہ ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دے، یہ لوگ عجیب و غریب کام، یہ لائٹنگ لگا لیے، پھر اس کے بعد ادھر کیا ہے، لڑکوں مرتے بول کو الگ سے کیا ہے، لکڑا میں الگ سے لائن بناتے ہی، لکڑی پکڑ کو آ رہے، نہیں تو کیا ہے، لڑکوں شہید ہو جائیں گا تو وہاں ایک لڈو کے واسطے ٹھہر دیتے تو لڈو، لیکن ایسا یہ کھاؤ زندگی کبھی نہیں رہتی ہمارے پاس، کیا بھی دو فری میں ملتا نا، لائن میں لگ جاؤ، لگ جائیں گے، پورا لگ جائیں، کیا تبھی دو، کیا دیتا معلوم نہیں، کھڑ جائے گا تو کھڑ جائے گا انہیں، یہ کیا کہ بانٹتے ہی کھڑ جا رہا تو کھڑ جا، بولتا اچھا کیا تبھی ملیں دے کھو، یہ ایک عجیب بنا کے رکھ دیے کہ ختم کی رات، اور اس میں کیا ہے، قرآن کو بھی ختم کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے کیا کر لی ہیں، اپنے طور سے بنا لیا، اللہ ہی رحم کرے، اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی ایک درخواست آئی ہے، مریضہ کا نام مبینہ بیگم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے، میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے، کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں، فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں، امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔